السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک شخص کے گھر والوں نے اپنی پسند کی شادی کی۔ وہ آدمی اس رشتے پر خوش نہیں تھا۔ پہلے دن سے ہی اس نے اپنی بیوی کو نہیں سمجھا، بلکہ اسے صرف اپنی نوکرانی سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی اپنی بیوی سے ہنسی مذاق نہیں کیا، بس ہر وقت وہ اسے صرف رعب کے ساتھ کام بتا دیتا تھا، اور بیوی بھی اتنی صابر تھی کہ حکم سنتے ہی اس کام میں لگ جاتی تھی، اور صبر کر کے اپنی خدمت کے کاموں میں لگے رہنا اس کا شیوا تھا۔ بیوی کا ظالم شوہر چھوٹی سی غلطی اور کوتاہی پر اسے بہت مارتا اور پیٹتا تھا۔ بیوی کو بالکل یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کبھی کوئی بات اس سے پوچھ سکے۔ آخر کار شوہر نے سوچا، کیوں نہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑائی جائے۔ اب وہ اپنی وفادار بیوی کی موت کے لیے اپنے دوستوں کے پاس جا کر ان کو مارنے کی طرح طرح کی ترکیبیں دریافت کرنے لگا۔ آخر کار ایک ترکیب پر اتفاق رائے ہوا کہ مٹھائی بنوائی جائے اور اس میں زہر ملا کر بیوی کو کھلا دیا جائے۔ اسی طرح اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ خامد بیوی کے پاس وہ زہر آلودہ مٹھائی لایا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، اسے کھا لو۔ بیوی اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی محبت دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حیرت زدہ ہوئی، اور اسے یہ یقین بھی ہو گیا تھا کہ اس مٹھائی میں زہر ہے۔ خامد نے کہا، اسے کھا لو۔ بیوی نے 3 مرتبہ پوچھا، کھا لوں؟ اس ظالم نے بھی تینوں دفعہ یہی کہا کہ کھا لو۔ اس بے مثال اطاعت شعار بیوی نے اس زہر آلودہ مٹھائی کو خامد کے حکم سمجھ کر کھا لیا۔ خیر، وہ اس ظالم خامد بھی باہر چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ جا کر بیوی کی موت کی جشن منانے لگا، اور اس کی موت کا انتظار کرنے لگا کہ ابھی اس کی موت ہوگی۔ وہ یہی سوچ ہی رہا تھا اور اندر ہی اندر خوش بھی تھا۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ جلدی گھر چلو، تمہاری بیوی کی آخری سانسیں ہیں اور وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے۔ جب یہ ظالم خاوند گھر پہنچا تو بیوی سامنے پڑی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جب یہ قریب گیا تو بیوی، جس میں اٹھنے کی سکت تک نہ تھی، اٹھی اور اس کے پاؤں میں پڑ کر گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دینا کہ میں آپ کے قابل نہ بن سکی۔ قصور سارا میرا ہے، میں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکی۔ اور اس کی طرح ٹکر ٹکر حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، آنسو اتنے تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بیوی کی یہ تابع داری، فرما برداری اور سچی محبت اور خلوص کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھل گئیں۔ بس جیسے ہی اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھولیں، وہ جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس نیک دل خاتون کا گردہ باش کیا، سارا زہر نکالا، اور وہ آدمی بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگی۔ اللہ کا کرم ہوا جس سے اس کی بیوی بچ گئی۔ وہ اپنی بیوی کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گھر لے آیا۔ دن بدلے بیوی کا صبر رنگ لایا۔ اب وہی خامد جو دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی اور نوکرانیوں والا سلوک کرتا تھا، نہایت عزت و اکرام کے ساتھ پیش آنے لگا۔ پہلے ان کے گھر جو بھی لوگ آتے تھے، وہ اس کے سامنے بیوی کو نوکرانی کہتا تھا۔ اب وہی آ کر اسے پوچھتے کہ تیری نوکرانی کہاں ہے، تو وہ کہتا، وہ سامنے میرے گھر کی ملکہ بیٹھی ہے، اب میری زندگی بہت پرسکون ہے۔ ناظرین، ہمیں اپنی بیویوں کی عزت کرنی چاہیے۔ وہ اپنا گھر بار، ماں باپ، سب کچھ تو ہمارے لیے چھوڑ کر آتی ہیں،
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دوستوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔